صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کی تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے ایک بار پھر آپ کو میں السلام علیکم بھی کہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا طارق الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، دو بھاری چیزیں چھوڑنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے پاس دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی ہے، اور دوسری چیز میری عطرت یعنی میرے اہل بیت، اور یہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے، جب تک انہیں تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ناظرین کرام، بس آج یہ سمجھ لیجئے کہ یہی ہماری گفتگو ہے بنیادی طور پہ، اور گفتگو جو ہے وہ بس اہل بیت کے نوری گھرانے کے گرد رہے گی۔ بات یہ ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان، بہت کیٹیگوریکل فرمان ہے کہ میرے اہل بیت تم لوگوں کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہیں، جو شخص کشتی میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جو کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ ایک جلیل القدر صحابی ناظرین حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا مقام آپ کا، آپ کیا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آج ناظرین کرام اسی ہستی پاک کا تذکرہ پاک ہے جنہیں دنیا سر جھکا کر حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت امام موسا کاظم علیہ السلام کے نام سے یاد کیا کرتی ہے، جو طاہرہ بھی ہیں، جو عابدہ بھی ہیں، جو رضیہ بھی ہیں، جو تقیہ بھی ہیں، جو عالمہ بھی ہیں، جو محدثہ بھی ہیں، جو حمیدہ بھی ہیں، جو عقیلہ بھی ہیں، جو ہاشمیہ بھی ہیں، جو کریمہ اہل بیت بھی ہیں، جو شفیعہ روز جزا بھی ہیں، جو نقیہ بھی ہیں، جو برہ بھی ہیں، جو رشیدہ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو صدیقہ بھی ہیں، جو فاطمہ کبریٰ بھی ہیں۔ یہ آپ سلام اللہ علیہ کے ناظرین فضائل اور خوبیوں کے سمجھ لیجئے کہ بہت ہی چند سے گوچے ہیں، ورنہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ گھرانہ تو دراصل نوریوں کا گھرانہ ہے۔ ناظرین آپ کو پتہ نہیں، یہ جو نسب پاک ہے، یہ جو سلسلہ پاک ہے، یہ تو بنیادی طور پر نوری نسب پاک ہے، نوری سلسلہ ہے کہ تبلیغ دین، زہد و ورع، تقوی و پاکیزگی، عبادت و زہد، پارسائی و تقوی، صداقت و حلم، مشکلات و مصائب میں صبر و استقامت، جود و سخا، رحمت و کرم، عفت و پاک دامنی، ذکر و فکر، جرت و بہادری، مخلوق خدا کی خدمت، جن کے نوری نسب میں ناظرین سب برگزیدہ اور رشد و ہدایت کے پیشوا ہوں، امامت کے درخشہ رہبر اور سفینہ انسانیت کے ہادی و ناخدا ہوں۔ یہ گھرانہ دراصل اسرار الہی کا خزانہ ہے اور علم و حکمت کا مکمل طور پہ سرچشمہ ہے، یعنی آپ سلام اللہ علیہ کی پاک سیرت اور نیک
ایک خاندان میں ناظرین یہ تمام تر خصوصیات انتہائی نمایاں نظر آتی ہیں. جو 7ویں امام باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صاحبزادی ہوں, ان کی نور نظر ہوں, جو 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ ہوں, اور جو 9ویں امام امام محمد تقی علیہ السلام کی پھوپھی محترمہ ہوں, جن کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی ہو. ناظرین ذرا سوچئے کہ کیا مقام اور کیا مرتبہ. لیکن وہی بات کہ جہاں عباسیوں کا دور نظر آتا ہے تو ان کا بغض اہل بیت اطہار کے حوالے سے نظر آتا ہے. ناظرین بڑی صحبتیں, بڑی تکلیفیں, بڑی آزمائشیں آپ نے برداشت کی. بچپن ہی میں ناظرین حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے زمانے نے آپ کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مسلسل گرفتاریوں اور شہادت کے ذریعے محبت کو چھین لیا تھا. لیکن بڑے بھائی کی شفقت بھرے دست مبارک نے آپ کے دل پر غم کے بادل کبھی نہیں آنے دیے. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بچپن سے ہی اپنے بڑے بھائی امام علی رضا علیہ السلام سے سخت مانوس تھیں, انتہائی مانوس تھیں. اور عالم یہ تھا ناظرین کہ یوں کہیے تو غلط نہ ہوگا کہ جو محبت, میں آپ کو ایک مثال دے کے بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو محبت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے کی تھی ناظرین, جس کی مثال کائنات میں کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی محبت ناظرین اسی محبت کا پرتاؤ نظر آتا ہے. بلکہ آپ سلام اللہ علیہا کو ثانی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہا جائے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا, کیونکہ آپ کے اوصاف کے اندر آپ دیکھیے ناظرین کہ بہت سی باتیں آپ کو ایسی محسوس ہوں گی جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اندر موجود تھیں کہ اس عفت مآب ہمشیرہ نے دامن امام علی رضا علیہ السلام میں پرورش پائی اور علم و حکمت اور پاک دامنی اور عصمت کے اس بحر بے کراں خزانے سے بہرور ہوئیں, بہرہ مند ہوئیں. بس یوں سمجھ لیجئے کہ جو علمی مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کا ناظرین وہ منتقل ہوتے ہوتے امام علی رضا علیہ السلام تک ہوا, اور امام علی رضا علیہ السلام سے وہ مقام یا وہ علمی جو منصب تھا وہ بنیادی طور پہ حضرت فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں منتقل ہوا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. علامہ برکاتی صاحب آپ کی جانب میں حاضر ہوتا ہوں اور ذرا آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں. بہت بڑی ہستی, سلسلہ نور, ذرا محبتوں کے عقیدتوں کے کچھ رنگ تو بکھیریں حضرت فاطمہ بنت امام موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ بنیادی تعارف ذرا لوگوں کو بتائیے کہ کتنا حسین سلسلہ نور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ نے جو انٹرو بے مثال قسم کا بیان کیا ہے وہ یقینی طور پر جزاک اللہ, جو پروگرام شروع سے اب دیکھ رہے ہیں ان کا دل چاہے گا کہ اس پروگرام کو مکمل اور آخر تک دیکھا جائے. تو یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں وہ زبان کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں تو پھر وہی کام نور علی نور بن جاتا ہے. تو آپ کے انٹرو کے بعد تعارفی کیفیت تو ویسے ہی کافی حد تک آپ کے اپنی زبان سے ادا ہو چکی ہے, ہم بھی اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کو ایک ایسے ماحول کے اندر آنکھ کھولنے کا موقع ملا جو نہ صرف علم کے ساتھ بھرپور اور منور تھا بلکہ جس وقت اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا کردہ انعامات ہیں, جو خصوصیات ہیں ائمہ اکرام کی صورت میں, وہ سارے فیوز و برکات بدرجہ اتم موجود تھے.
حضرت سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم جو ہیں، ان کی ولادت باسعادت جب ہوئی ہے امام موسیٰ کاظم کے ہاں، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کی کیفیت اپنی یہ تھی کہ جب آپ کے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال پاک ہوا ہے، تو اس وقت ان کی اپنی عمر مبارک 20 برس ہو چکی تھی، اور 20 برس جو آپ نے اپنے والد گرامی کے زیر سایہ وقت گزارا ہے، جو فیوز و برکات ظاہری طور پر بھی حاصل کیے، باطنی طور پر بھی حاصل کیے، پھر اس کے بعد وہ امام علی رضا آپ کے اپنے لخت جگر ان کو تفویض ہوئے۔ امام موسیٰ کاظم کی جو اہل تشیع کے ایک بہت بڑے محقق اور امام ہیں جن کا نام شیخ مفید ہے، انہوں نے امام موسیٰ کاظم کی 37 اولادوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو بڑی اولاد تھی وہ حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام تھے۔ تو امام علی رضا علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ ان سے عمر میں 25 برس بڑے تھے۔ تو اس حوالے سے آپ کو ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوئی حضرت فاطمہ کو، اور وہ یہ تھی کہ ان کے کانوں میں اذان دینے کا شرف بھی حضرت سیدنا امام علی رضا نے خود حاصل فرمایا۔ اور چونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو تھے، ان کا جب وصال با کمال ہوا ہے، تو اس وقت ان کی ابھی ظاہری عمر حضرت فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم کی ظاہری عمر اس وقت صرف 10 برس تھی۔ تو 10 برس سے پہلے جو بھی تعلیم و تربیت تھی والد گرامی قدر نے اپنی عنایت کی، لیکن ان کا وہ ٹائم تھا کہ کبھی وہ جیل کے اندر، کبھی جیل سے باہر، کبھی آپ کو پابند سلاسل کہیں کر دیا جاتا، کبھی کسی اور علاقے میں بھیج دیا جاتا۔ تو یہ مکمل ہم سمجھتے ہیں کہ جو تعلیم و تربیت تھی وہ ان کے امام علی رضا علیہ السلام کے ذریعے ہوئی۔ اور امام علی رضا علیہ السلام، آپ کی والدہ محترمہ، ان کا نام حضرت نجمہ خاتون تھا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کی جو ازواج مطہرات ہیں، ان کے علاوہ آپ کی متعدد جو ام ولد تھی، بانیہ تھی، تو ان سے بھی اولادیں ہوئی ہیں۔ تو امام موسیٰ کاظم کی جو زوجہ محترمہ حضرت نجمہ خاتون تھی، ان کے ذریعے ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام علی رضا اور حضرت فاطمہ یہ دونوں ایک ہی ماں سے تولد ہوئے ہیں، دونوں کا ایک ہی باپ ہے اور ایک ہی ماں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی جو تربیت امام علی رضا سے حاصل کی، حضرت نجمہ خاتون سے حاصل کی، وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی دادی محترمہ حضرت حمیدہ جو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی، ان سے بھی آپ نے اپنی تربیت حاصل کی۔ تو یوں سمجھ لیں کہ حضرت فاطمہ کی تربیت میں نہ صرف بھائی جان کا حصہ تھا، بلکہ والد گرامی قدر کا، والدہ محترمہ کا اور دادی جان کا بھی ان کے اندر حصہ شامل تھا۔ تو اسی لیے آپ کے اندر علوم و معارف کی جو ہے وہ ہمیں کثرت نظر آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ جو ہے وہ اپنے بھائی جان کے ساتھ چونکہ تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ اٹیچ تھیں، تو اسی لیے وہ سارا واقعہ جو رونما ہوا ان کا پیچھے جانے کا، وہ اسی محبت کا ایک تسلسل بھی تھا۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ صرف یہ ایک بھائی اور بہن کی محبت کا مظہر نہیں تھا، بلکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خوبیاں، کچھ ایسے اوصاف عطا کیے تھے جو آپ کی آل میں بھی جاری رہے۔ مثلا حضور نے ہجرت فرمائی تو یہ ہجرت کا شرف بھی ان کو اسی تسلسل میں عطا کیا، جیسا حضرت امام حسین پاک کو بھی اور دیگر کو بھی عطا کیا جاتا رہا ہے۔ اللہ صاحب بات جاری رکھیں گے بالکل۔ اور مفتی صاحب اب آپ کی طرف آتے ہیں۔ یہ اتنی حسین جو ابتدا کی ہے علامہ برکاتی صاحب نے، میں چاہتا ہوں اس حسن کو مزید دوبالا کیجئے۔ جو زہد و تقوی، یوں کہیے کہ جو ترہ امتیاز اہل بیت اطہار کا اور گھرانہ اہل بیت اطہار کا، اس نوری سلسلے کا، اس زہد و تقوی کو بتائیے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا زہد و تقوی کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو القادر هو الحق هو المعین۔ سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر الصادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین سبحان اللہ بن امام علی مقام امام حسین اور بن حضرت علی مولائے کائنات و فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہم۔ سبحان یعنی اللہ، اگر آپ ان کے اس سلسلہ نسب کو دیکھیے تو اسے ہم نسب نور بھی کہہ سکتے ہیں اور نسب الذہب بھی کہہ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں اس سے اعلیٰ کوئی نسب نہیں ہے، یعنی جو نوری سلسلہ بھی ہے اور گولڈن چین بھی ہے۔ جی ہاں، یعنی کائنات میں اس سے اعلیٰ کوئی نسب ہو نہیں سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، میں بلا تمہید اس کے جواب کی جانب آتا ہوں کہ تقوی، آپ کا تقوی۔
آپ کے جو القابات آپ نے ذکر فرمائے ان میں سے ایک لقب ہے تقیہ، جو کہ لفظ تقوی پر دلالت کرتا ہے، اور ایک لقب ہے عابدہ، یہ بھی تقوی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر آپ لفظ تقوی پر غور کریں کہ تقوی کس چیز کا نام ہے، تو تقوی بنیادی طور پر کیفیت قلبی کا نام ہے، ایک خاص کیفیت جو قلب کو حاصل ہوتی ہے اللہ کے خوف کی۔ تو اگر ہم آپ کے تقوی پر بات کریں تو یہ بہت بات کی بات ہے، کیونکہ آپ کا قلب تو وہ قلب ہے کہ جس کی طہارت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اللہ اکبر۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کے اوصاف کا بعد میں اگر اللہ نے کسی کو جامع بنایا تو وہ حضرت فاطمہ بنت موسیٰ کاظم ہے۔ تو جب دونوں کا تقوی ایک ذات میں جمع ہوگا تو آپ سوچئے کہ کس قدر عبادت اور ریاضت نظر آئے گی۔ یعنی وہاں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رات بھر عبادت فرماتی جی، اور یہ فرماتی ہے اللہ تیری رات اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ تیری بندی کا ایک سجدہ ختم نہ ہوا اور تیری پوری رات ختم ہو گئی۔ تو اب وہ سارے اثرات یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی میں ذکر کر دوں کہ امام موسیٰ کاظم بذات خود اتنی عظیم شخصیت، تو لفظ فاطمہ سے ان کا ایک ایسا پیار تھا کہ آپ نے اکثر بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا، جیسے آپ فاطمہ کبریٰ ہیں، پھر فاطمہ وسطیٰ ہیں، پھر فاطمہ اخریٰ ہیں، تو اس طرح مختلف جو ہے وہ بیٹیوں کا نام فاطمہ ہی رکھا، کبریٰ، وسطیٰ، اخریٰ کے نام سے جو ہے انہیں موسوم کیا گیا تعیین کے لیے۔ ایک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ظاہر ہے مطلب یہ ہم تو مرکزی حیثیت تو آپ کی ہے نا، ایک تو فاطمہ نام اور دوسرا حضرت علی کے نام سے، مطلب علی نام جو ہے بڑا کامن، دونوں نام جو ہے وہ آپ نے منتخب فرمائے۔ جہاں تک آپ کے تقوی کی بات ہے، آپ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ جس گھرانے میں آپ کی ولادت ہوئی تو وہ تو منبع تقوی ہے، یعنی وہاں سے تقوی پھوٹتا ہے، وہ تو مخرج تقوی ہے کہ وہاں سے تقوی نکلتا ہے۔ تو وہ جو نسل در نسل تقوی چلا آ رہا تھا، راتوں کی عبادات چلی آ رہی تھی، وہ ساری اللہ نے آپ کی ذات میں جمع فرمائی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ تقوی بعد بلوغ ظاہر ہوا یا بڑی عمر میں ظاہر ہوا، بلکہ بچپن ہی سے آپ کا رجحان علم کی جانب، عبادت کی جانب، ریاضت کی جانب، ذکر کی جانب اور فکر کی جانب تھا۔ گویا کہ آپ کی جو راتیں بسر ہوا کرتی تھیں وہ قیام اللیل میں بسر ہوا کرتی تھیں، آپ کا جو دن بسر ہوا کرتا تھا آپ کی زبان پر اکثر اذکار جاری ہوا کرتے تھے، آپ تسبیح پڑھ رہی ہوتی تھیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے جس گھرانے میں تربیت پائی تھی وہاں پر آپ نے جب سب کا مشاہدہ کیا، تو عمومی طور پر گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو سیکھتے ہیں، بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو سیکھتے ہیں، جب ماں باپ کو دیکھا جائے تو اپنے زمانے کے سب سے اعلیٰ ماں باپ، بہن بھائیوں کو دیکھا جائے تو اپنے زمانے کے سب سے متقی لوگ، اور پھر آپ کے بھائی امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ نے ایک خاص شرف عطا فرمایا، تو چونکہ وہ آپ کے مربی بھی ہیں تو آپ کا جو علم ہے وہ بھی آپ کے ذریعے ملا، اور آپ کا جو تقوی ہے، آپ کے جو معمولات ہیں وہ بھی آپ کے بھائی کے تابع تھے۔ آپ ان کو دیکھا کرتی تھیں اور ان کے شب و روز کے معمولات کو دیکھا کرتی تھیں، اور اس کا اثر آپ کی ذات پر آیا کرتا تھا، اور پھر وہ سلسلہ آپ کی زبان سے جاری ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ کا ایک اور لقب جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ عابدہ یعنی عبادت کرنے والی، تقیہ یعنی جن کے قلب کو اللہ نے پاک اور ستھرا کر دیا، جس میں وساوس کا دخل نہیں ہے، اور پھر اسی طرح حمیدہ یعنی اوصاف حمیدہ کی حامل تھیں، اللہ کی کثرت سے حمد کیا کرتی تھیں۔ گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ذات جس میں ممکنہ طور پر تمام محاسن حسنہ جمع ہو سکتے ہیں، وہ ذات اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور کیوں نہ ہو کہ امام عشق و محبت نے فرمایا تھا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو آپ دیکھیں کہ قیامت تک جتنے بھی اہل بیت اطہار، اور میں تو اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت ہمارا جزء ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا، اور اہل بیت کی محبت ہمارا ذریعہ نجات ہے، یعنی جس پر ہمیں اعتماد ہے کہ اگر قیامت کے دن، ابھی آپ نے ایک لفظ ذکر فرمایا شفیعہ، آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کہ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہو سکتا ہے اس ذکر کی برکت سے آپ ہماری شافعہ بن جائے۔
ہماری شفاعت کر دیں، تو یہ ہمارے لیے کتنے شرف کی بات ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شفاعت کا شرف عطا کیا کہ بِإِذْنِ اللہ و بِإِذْنِ الرسول آپ شفاعت فرمائیں گی، وہ بھی آپ کے نسبی اہمیت اور آپ کے زہد و ورع اور آپ کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی ایک ہمارے ناظرین کو سمجھنی چاہیے کہ والدین باعتبار نسب کے وہ بھی فضل حاصل، والدین با اعتبار تقوی کے وہ بھی فضل حاصل، والدین با اعتبار علم کے وہ بھی فضل حاصل، والدین با اعتبار صبر کے وہ بھی فضل حاصل، یعنی وہ تمام فضائل اور وہ تمام محاسن جو آپ کے اجداد میں نظر آتے ہیں، ان تمام فضائل کو اللہ نے آپ کی ذات میں جمع کیا۔ اور آج اسلام کے لیے اگر کبھی قربانی کی بات آئے تو آپ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم کی سیرت کو سامنے رکھیں کہ چھوٹی عمر میں کتنی قربانیاں دی، والد کی جو صعوبتیں تھیں ان کو دیکھا، بھائی کی صعوبتوں کو دیکھا، اور پھر ہجرت کرتے ہوئے وہ تمام تکالیف اسی طرح برداشت کی جس طرح امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے برداشت کی تھی۔ گویا کہ اہل بیت سے ہوتے ہوئے اس بات کا ثبوت دیا کہ تمام تر مصائب پریشانیاں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں۔ کیا بات، یہ بات تو طے ہے، اور اس پہ انشاءاللہ آگے جا کے کلام کرتے ہیں کہ خاص طور پہ جو ائمہ اہل بیت کے ادوار ہم دیکھتے ہیں علامہ صاحب، اس کے اندر ہمیں خوف نظر آتا ہے، تھریٹ نظر آتا ہے، بغض نظر آتا ہے، نفرت نظر آتی ہے معاذ اللہ مقتدر حلقے کی جانب سے، عباسیوں کی جانب سے، خاص طور پر بنو امیہ نے ظاہر ایک تسلسل جو قائم ہوا، اس پہ تو ہم کلام کریں گے کہ اس کے باوجود بھی ایک خاتون ہو کر جو آپ نے کردار ادا کیا وہ رہتی دنیا تک ایک مثال ہے۔ اور ایک ان کا جو لقب ہے، آپ القاب کی بات کر رہے تھے، میں علامہ برکاتی صاحب سے پوچھوں گا کریمہ اہل بیت میں بھی آپ کا لقب ہے، وہ کریمہ اہل بیت پہ ذرا سا کلام کروائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا جو علمی مقام اس پہ ذرا کلام فرمائیے کہ اتنی چھوٹی عمر اور کیا بڑے بڑے مسائل کے جوابات آپ دے رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، خوبصورت انداز میں آپ نے سرنامہ کلام میں تعارف پیش کیا، علامہ برکاتی صاحب نے کمال کر دیا، قبلہ مفتی شاہد مدین صاحب نے جس تسلسل میں یقیناً یہ ہم سب کے لیے قلبی راحت اور سکون کا ذریعہ ہے کہ ان مبارک ہستیوں اور ان مبارک نفوذ کے نام ہی ہماری زبانوں پر آ جائیں تو ہمارے لیے باعث خیر اور باعث برکت ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ زہد، تقوی، ورع یہ ان عظیم نفوس اور ان عظیم ہستیوں کو وراثت میں حاصل ہوا ہے۔ ایسے ہی اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جنہیں آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب مدینۃ العلم قرار دیا۔ پھر اس کے بعد آپ ذرا یہ دیکھیے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی وراثت جو آپ کے خانوادے میں جاری ہوئی ہے، اور یہ جو عظیم ائمہ کے نام ہمیں نظر آتے ہیں، پھر وہ ائمہ کہیں ایک محدث کے طور پر سامنے نظر آ رہے ہیں، کبھی وہ ایک عظیم فقیہ کے مرتبے پر فائز نظر آ رہے ہیں، کبھی وہ ایک عظیم مفسر کے طور پر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری وراثت جو جاری ہوئی یہ ان مبارک نفوس میں اسی طرح سے چلتی ہوئی ہے۔ آپ ذرا یہ دیکھیے کہ آپ سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم کے دادا جان امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی علمی اعتبار سے اتنی بڑی ہے کہ حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم وہ حنیفہ کہیں لولا السنتان لہلک النعمان۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے دادا جان کو کیا مرتبہ، 2 سال 2 برس، صرف وہ 2 سال، اور پھر ان 2 سال کے نتیجے میں امام صاحب کو کیا عظمتیں اور شان۔ ظاہری سی بات ہے کہ ان کے حبالہ عقد میں رہنے والی جو سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم کی دادی جان ہے، انہوں نے جب ان کی تربیت فرمائی ہے، حبالہ عقد کے فیضان کو علمی طور پر جو انہوں نے حاصل کیا، پھر جو آگے منتقل ہوا اور تربیت کے ذریعے سے سیدہ فاطمہ کو علمی میراث حاصل ہوئی، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اور پھر یہ امام علی رضا ان ائمہ میں وہ دوسرے امام کہلاتے ہیں کہ جو اپنی علمی وجاہت کا اظہار کھل کر سکے۔ ایک امام جعفر صادق اور دوسرے امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ دور مدینۃ المنورہ کا جب ہم دیکھتے ہیں تو امام علی رضا نے اس دور میں مدینۃ المنورہ کو وہ زینت عطا کی ہے کہ جب وہاں امام مالک بن انس کا طوطی بولتا، اور آپ جو ہے مدینۃ المنورہ میں ادب اور احترام کے طور پر ایک مثال اور ایک نمونہ پیش کیے جاتے تھے کہ آپ نے کبھی مدینۃ المنورہ میں پاؤں میں جوتی نہیں پہنی، کبھی آپ نے مدینۃ المنورہ میں سواری پر سواری نہیں کی، ایسا ہی کبھی آپ نے جو ہے قضائے حاجت اس شہر میں نہیں کی۔ آپ بتائیے شہر نبی کا احترام کرنے والے
مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خون کا کتنا احترام کیا. اللہ اکبر. وہی مسجد نبوی ہے جہاں پر امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی درس دے رہے ہیں, اور وہی مسجد نبوی ہے جہاں 20 سال کا ایک نوجوان مصطفیٰ کی حدیث پڑھا رہا ہے, اس کا نام علی رضا رضی اللہ اکبر. اور یہی وہ علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اپنی بہن سیدہ فاطمہ کی تربیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور انہیں علمی مقام اور مرتبہ عطا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ منتقلی جو ہوتی ہے نا, جو خون کے ذریعے سے, وہ کوئی پیمانہ ایسا نہیں کہ جس میں اسے تولا جا سکے. اللہ آپ جو ہے کسبی طور پر جتنی محنت اور مشقت کر لیں آپ کو بڑا مرتبہ مل سکتا ہے, لیکن جو نسبی فیضان نصیب اور میسر ہوتا ہے, مدینۃ العلم کا نسبی فیضان ہے نا بات, پھر وہ نسبی فیضان اسی طرح سے جاری ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم کی کل عمر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ 27 سے 28 سال ایسا ہی ہے. اسی میں آپ یہ دیکھیے کہ صرف 10 سال کی آپ کی عمر تھی کہ آپ کے بابا جان امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے پردہ فرما شہید ہو گئے. بالکل آپ کی شہادت کا وہ پورا واقعہ آپ حضرات کے ناظرین بخوبی جانتے ہیں. مصائب کا ایک سلسلہ, کبھی کہاں قید کیے جا رہے ہیں, کبھی کہاں جلا وطن کیا جا رہا ہے, کبھی کہاں صعوبتیں ہیں, لیکن انہی حالات میں آپ نے اپنا روحانی تصرف جو اپنی شہزادی کو عطا فرمایا کہ امام موسیٰ کاظم ظاہر سی بات ہے امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں, علی رضا کے بابا جان ہیں, ان کا علمی وجاہت, علمی مقام اور مرتبہ. فرمایا کہ ایک قافلہ جو ہے کچھ مسائل عقدے کے طور پر لے کر آیا کہ آج ہم خانوادہ اہل بیت سے علمی اعتبار سے وہ عقدہ حل کروانا چاہتے ہیں. جب وہ دور دراز کا سفر کر کے مدینۃ المنورہ آئے ہیں تو پتہ چلا کہ امام موسیٰ کاظم تو شہر نبی میں ہے ہی نہیں, موجود نہیں ہے. تو آپ جب وہ خالی ہاتھ جانے لگے تو آپ کی یہی شہزادی سیدہ فاطمہ جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں, آپ کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہے, یہ مسکراہٹ آپ کے چہرے پر سیدہ فاطمہ کے نام کی وجہ سے, اللہ یہ مسکراہٹ ہمیشہ سلامت رکھے. اب یہ سیدہ فاطمہ جب دیکھتی ہیں کہ میرے بابا جان کے پاس حاجت پوری کروانے کے لیے لوگ آئے اور خالی ہاتھ جا رہے ہیں, عمر 6 سے 7 سال, کہنے لگیں کہ میں آپ کا مسئلہ حل کر سکتی ہوں. سوالات پیش کیے گئے, آپ نے تحریر کر کے سوالات دے دیے. جب وہ قافلے والے واپس جانے لگے تو رستے میں آپ کے بابا جان امام موسیٰ کاظم سے ملاقات ہو گئی. پوچھا کہاں سے آ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم آپ سے ملنے شہر نبی آئے تھے لیکن وہاں آپ موجود نہیں تھے. تو آپ کی شہزادی تھی, انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کیا ہے, ذرا بس اس پر تصویب اور تصدیق کر دیں آیا یہ درست معاملہ ہوا یا نہیں. جب صفحات نکالے گئے اور امام موسیٰ کاظم نے ان صفحات کو پڑھا, ان مسائل کو جو ہے نا حل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور ان ننھے ہاتھوں سے تحریر کو دیکھا, تو پھر انہوں نے اس وقت جو کلمات کہے, وجدان یہی کہتا ہے کہ اپنی شہزادی کے اس عظیم مستقبل کا نور امام موسیٰ کاظم نے اسی وقت دیکھ لیا تھا. تو انہی نمناک آنکھوں کے ساتھ انہوں نے یہ جملے کہے تھے, فداہا ابوہا, اے فاطمہ تجھ پر تیرے بابا موسیٰ قربان ہو جائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ برکات صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی یقینی طور پر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیے کہ یہ گھرانہ شروع سے ہی کریموں کا گھرانہ ہے. آپ دیکھیے کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے مکہ فتح فرمایا, کفار مکہ جو اس وقت تھے ان کو جب لائن میں لگا کے کھڑا کیا گیا تو آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ تم مجھ سے کس چیز کی توقع کرتے ہو.
تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ ہمیں جو بھی ہمارے جرموں کی سزا ملے وہ کم ہے، ہمارے جرائم بہت بڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ایک امید رکھتے ہیں، ایک امید رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انت کریم فابن کریم، آپ خود بھی کریم ہیں، آپ کے ابا جی بھی بڑے کریم تھے، تو یہ کریموں کا گھرانہ تو آقا کریم علیہ السلام کی عنایات کی صورت میں اس پورے گھرانے کے اوپر ہر وقت جاری ہیں، اور کون نہیں جانتا کہ آپ کے بعد جتنے بھی آپ کے آنے والے اس خانوادے کے افراد ہانہ ہیں، اپنے اپنے دور میں بما حضرت امام حسن پاک، امام حسین پاک، جنہوں نے اپنے اپنے گھرانے کا تمام مال کئی مرتبہ راہ خدا میں خرچ کیا، اور یہی ان کا کرم ہے کہ آج بھی غلاموں کو نواز رہے ہیں۔ اگر ہم حضرت فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے بات کریں تو آپ کا بھی یہ معمول مبارک تھا کہ آپ کو جو اپنے والد گرامی قدر کی طرف سے جو کچھ وراثت میں ملا تھا تو آپ نے سب سے پہلے اسی کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا اہتمام کیا تھا۔ تو یہ آپ کا مال خرچ کرنا آقا کریم علیہ السلام کی نہ صرف عنایات کا تسلسل ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جتنے بھی اکابرین آبا و اجداد ہیں ان سب کی بھی عنایات کا یہ مظہر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا پورے اچھا ایک بات یہ بھی ہمارے ناظرین کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ائمہ اہل بیت 11 تشریف لا چکے ہیں، ان 11 میں سے جو 10 ہیں وہ 10 کے 10 عرب کے اندر مدفون ہیں، یعنی 10 ائمہ عرب کے اندر مدفون ہیں۔ ایران عجم میں شمار تھا، تو امام علی رضا آپ عجم میں مدفون ہوئے، اور آپ کے ساتھ آپ کی یہ ہمشیرہ محترمہ عجم میں مدفون ہوئی ہیں، تو اجمیوں کو سارا فیض جو ہے وہ اس در سے مل رہا ہے، امام علی رضا سے اور حضرت سیدہ فاطمہ کے علاقے میں جی حضرت فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم سے۔ تو وہ خواہ فیضان علمی ہو یا فیضان روحانی ہو، باطنی ہو، تو یہ تمام کے تمام انہی کی طرف سے۔ اب میں بات کرتا ہوں وہ تعلیم کے حوالے سے، تو تفسیر بغوی کے اندر یہ موجود ہے، ویسے مشہور حدیث پاک ہے، کثرت سے کتابوں میں موجود ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ اتنے جملے عام ہیں، لیکن تفسیر بغوی کے اندر حدیث پاک کی صورت میں، اسی طرح جو ہے تفسیر روح البیان شریف کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے المبسوط کے اندر اور دیگر کتب میں یہ لکھا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے، یہ اسلام نے فرض قرار دے دیا مسلمہ۔ اگرچہ اس میں جو شارحین ہیں ان کی یہ شرح موجود ہے کہ لفظ مذکر ذکر ہو اور اس کے اندر کو قرینہ خواتین کو اناس کو خارج کرنے کا نہ ہو تو اس حکم کے اندر خود بخود عورتیں شامل ہوتی ہیں، لیکن جو میں نے ریفرنسز کوٹ کی اس میں بطور خاص مسلمہ بھی آیا ہے۔ اور اسی حوالے سے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی جس طرح تربیت فرمائی تھی، تو حضرت فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم کی تربیت بھی اسی طرح ہوئی، اور حضرت سیدہ زینب کے ساتھ جو امام حسین پاک کا لمس تھا، تعلق تھا، اور وہ وہی ہستی تھی جن کے لیے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے حضرت عبداللہ بن جعفر کے ساتھ شادی کے وقت یہ شرط رکھی تھی کہ اس بہن کو اپنے بھائی کے ساتھ بہت پیار ہے، لہٰذا تم اپنے بھائی کے ساتھ ملنے سے اس کو کبھی روک نہیں سکتے، اور اسی لیے وہ خود اگرچہ رہ گئے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں، اور حضرت سیدہ زینب کربلا میں امام کے ساتھ آئی ہیں، تو یہی وہ تمام کا تمام وہی جام گردش میں لا ساکیہ والا مسئلہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے کہ حضرت سیدہ زینب نے علمی فیضان اپنے والد محترم کے علاوہ حضرت امام علی رضا سے بھی حاصل کیا۔ ہماری بچیوں کے لیے یہ ضروری ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچیوں کی تعلیم کی قطعاً حاجت نہیں ہے، وہ ایک اپنی خود ساختہ سوچ کا شکار ہیں، لیکن اہل بیت کا گھرانہ آج بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ بچیوں کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس میں ایک بڑی اہم بات جو علامہ صاحب نے فرمائی، آپ ہی دیکھیے کہ ظاہر یہ اب یہ پاکی طہارت اور خاص طور پہ عصمت اس گھرانے کا ترہ امتیاز، انتہائی پردے کا اہتمام کرتی تھی، انتہائی حجاب کا اہتمام فرمایا کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہی بات، اب دیکھیں دوسری بات آ گئی، جو بات ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایک تو بچیوں کی تعلیم، ایک بات یہ کہ تعلیم کا حاصل کرنا، اور ایک بات یہ کہ تعلیم کو عام کرنا، یعنی درس و تدریس کے سلسلے میں اپنے آپ کو منمک کرنا۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا یہی تو طریق تھا کہ آپ نے کوفے میں اور مدینے میں باقاعدہ خواتین کی، میں اس زمانے کی اگر ماڈرن یونیورسٹیز کہوں تو غلط نہ ہوگا، آپ نے بھی اس بات کی پیروی کی، فرمائیے۔ چونکہ آپ وارثائے علوم مصطفیٰ ہیں، تو جو علوم اللہ نے آپ کو عطا فرمائے انہیں آپ نے لوگوں تک منتقل کیا۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ بعثت نبی کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے معاشرے سے جہالت کو ختم کرنا، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ
وہ تلاوت کرتے ہیں لوگوں پر اللہ کی آیات، وَيُزَكِّيهِمْ اور تزکیہ فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اب آپ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ تلاوت کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے، یعنی جو آپ تلاوت کرتے ہیں وہ الفاظ کی کرتے ہیں، معنی کی نہیں کرتے۔ تزکیے کا تعلق قلب کے ساتھ ہے کہ تزکیہ چہرے کا نہیں ہوتا، تزکیہ دل کا ہوتا ہے، اور تعلیم کا تعلق عقل کے ساتھ ہے کہ جو تعلیم ہوگی وہ تبھی ہوگی جب عقل ہوگی۔ تو جو تلاوت الفاظ کرنے والے ہیں وہ بھی نبی کے وارث، جو تزکیہ قلب کرنے والے ہیں وہ بھی نبی کے وارث، اور جو تعلیم علم و حکمت کرنے والے ہیں وہ بھی نبی کے وارث، اور سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم تینوں چیزوں میں نبی کی وارثہ ہیں، یعنی تلاوت میں بھی نبی کی وارثہ ہیں، تعلیم علم و حکمت میں بھی نبی کی وارثہ ہیں، اور تزکیہ میں بھی نبی کی وارثہ ہیں۔ چنانچہ جو علم آپ کو اللہ نے عطا کیا وہ دو طرح کے علم ہوتے ہیں، ایک وہ جو آپ کتابوں سے پڑھتے ہیں، اور ایک وہ جو سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہیں۔ اور عربوں کے یہاں کہا جاتا ہے کہ العلم فی الصدور لا فی السطور، جو اصل علم ہے وہ سینوں میں ہے، سطروں میں نہیں ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ قرآن لکھا ہوا نہیں اتارا گیا، قرآن پڑھا ہوا اتارا گیا، یعنی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم کے سینہ اطہر میں منتقل ہوا، اور نبی کریم کے سینہ اطہر سے پھر اہل بیت اور صحابہ کے ذریعے آگے منتقل ہوتا چلا گیا۔ تو وہ علم جو اللہ تبارک و تعالی نے علم صدری بھی آپ کو عطا فرمایا تھا اور علم ظاہری بھی آپ کو عطا فرمایا تھا، ان دونوں علوم کو آپ نے اپنے معاشرے میں عام کیا۔ اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب بندہ صاحب علم ہو تو جو اس کے پاس آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، اور یہ یاد رکھیں کہ جو صاحب علم ہوتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑی عمارت ہو، کوئی بہت بڑا مجمع ہو، وہ جب جہاں بیٹھے وہیں پر مجمع سج جاتا ہے۔ عالم کی مثال یہ ہوتی ہے کہ جس طرح سورج ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، تو آپ جہاں پر تشریف فرما ہوا کرتی تھیں، عورتیں آیا کرتی تھیں، آپ انہیں علم سکھایا کرتی تھیں، پھر آپ نے باقاعدہ قیام فرمایا ادارے کا، اور یہ مثال قائم فرمائی کہ بنیاد مدینہ شریف میں کہ بنیاد ہم رکھ رہے ہیں، اب اس بنیاد کو اے امت والو تم نے آگے بڑھانا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ کتاب الشفا میں اہل و عیال کی حفاظت کا عمل ہے۔ جو شخص سفر پر روانہ ہونے لگے تو سب گھر والوں کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک یا رقیب و 7 بار پڑھ کر سب پر دم کرے تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت انشاءاللہ فرمائے گا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی محبت کو دل میں بسا لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارے محبوب ہونے کا یہی سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ عکس زہرا ہے عفیفہ عارفہ ہے فاطمہ، عکس زہرا ہے عفیفہ عارفہ ہے فاطمہ، بنت حضرت موسیٰ کاظم پارسا ہے فاطمہ، عکس زہرا ہے عفیفہ عارفہ ہے فاطمہ، باب شہر علم سے موسیٰ نے جو حاصل کیے، باب شہر علم سے موسیٰ نے جو حاصل کیے، ان علوم باطنی کی قاسمہ ہے فاطمہ، ان علوم باطنی کی
قاسمہ ہے فاطمہ، عکس زہرا ہے عفیفہ، عارفہ ہے فاطمہ، عکس زہرا ہے عفیفہ، عارفہ ہے فاطمہ۔ فضل و شرف و زہد و تقوی میں بھی ہیں وہ بے مثال، فضل و شرف و زہد و تقوی میں بھی ہیں وہ بے مثال، ہے فقیہ عالمہ ہے ناظمہ ہے فاطمہ، ہے فقیہ عالمہ ہے ناظمہ ہے فاطمہ، عکس زہرا ہے عفیفہ، عارفہ ہے فاطمہ، عکس زہرا ہے عفیفہ، عارفہ ہے فاطمہ۔ ساجدن کے در پہ حاضر ہو رہے ہیں خاص و عام، ساجدن کے در پہ حاضر ہو رہے ہیں خاص و عام، عابدہ ہے ساجدہ ہے صالحہ ہے فاطمہ، عابدہ ہے ساجدہ ہے صالحہ ہے فاطمہ، عکس زہرا ہے عفیفہ، عارفہ ہے فاطمہ، عکس زہرا ہے عفیفہ، عارفہ ہے فاطمہ، بنت حضرت موسیٰ کاظم پارسہ ہے فاطمہ، عکس زہرا ہے عفیفہ، عارفہ ہے فاطمہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔